ہمارا سفر ہوا 1977 میں پورے یورپ کا، حج سے حج، حج سے حج۔ آدمی اپنی پرائیویٹ کار گزاری بتاتا نہیں ہے، لیکن یہ تو سب ہمارے ہی لوگ ہیں، یہاں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 حج ہم نے کیے۔ اس سفروں کے اندر جنوری کا مہینہ تھا، جنوری کے مہینے مدینہ منورہ سب نکلے، خیبر پہنچے، خیبر سے تبوک آئے، تبوک سے جارڈن آئے، جارڈن سے ٹرکی آئے، اور ٹرکی سے بیلیگراڈ آئے، بیلیگراڈ کام کرتے کرتے، اور سردی خوب۔ ہمیں کو بیلیگراڈ میں کوئی مسجد کا پتہ ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، اور مجھے سخت بخار۔ ایک مسجد میں گئے، شاہی مسجد سب ایمبیسیاں ہوتی ہے نا، وہ مسجد تھی بہت شاندار، داخل ہو گئے ہم لوگ۔ وہاں جب گئے امام صاحب سے ملے تو امام صاحب نے کہا بھی تم شیخ عمر پالم پوری کو پہچانتے ہو؟ ارے بھائی ہاں میرے ابا ہیں۔ خوشی ہوئی، چلو ٹھہرنے کی جگہ مل گئی یار، ابا کا پہچان والا ملا، کم سے کم ٹھہرائے گا تو صحیح، کچھ نہ کچھ کھلائے گا بھی، کچھ ہمارے 2-4 دن ہمارے ٹوکے ہو جائیں گے۔ ہاں میں نے کہا میں انا ابن ہوں، ماشاء اللہ۔ اس نے تو اکرام کیا، پیشانے کو بوسہ دیا، اور یہ خیر اس نے کھانے پینے کا تو کچھ پوچھا نہیں۔ ظہر کا وقت تھا، ہم نے کہیں سے کوئی کھانا پینے کا اپنا انتظام کیا۔ عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، مسجد بہت شاندار اور ماشاءاللہ ہیٹر، اور عشاء بھی ہو گئی۔ وہ عشاء پڑھ کے وہ چلا گیا، اب کہاں مکان ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد مؤذن صاحب آئے۔ مؤذن صاحب کا بھی ایک خاص دماغ ہوتا ہے، خاص مزاج ہوتا ہے، مؤذن ان کا بھی خاص مزاج۔ تو وہ ایڑا ٹیڑا تھا، اس نے کہا بھی تم لوگ کون ہو؟ پھر تم مسافر ہیں تو یار رات نہیں ٹھہر سکتے آپ، باہر چلے جاؤ۔ ارے باہر کہاں جائیں گے، برف گر رہی ہے، جنوری کا مہینہ، یہ تو ہم نہیں جانتے، ہمارے مسجد کا قانون نہیں، یہ تو بہت حساس جگہ ہے، یہاں ایسے لوگ نہیں، آپ نکلو نکلو۔ بھئی امام جو ہے یہ ہمارا، میں امام کو نہیں جانتا، امام کی ڈیوٹی الگ ہے، میری ڈیوٹی الگ ہے۔ بھئی امام کو ڈیوٹی نماز پڑھانے کی ہے، میری ڈیوٹی تم کو نکالنے کی ہے۔ خیر اس نے تو ہمارا بستر، ہمارے جو چیزیں تھے، ہم 6-7 ساتھی تھے، وہ نکالا اور نکال کر ہمیں باہر کر دیا، دروازہ بند کر دیا، اور وہ تو اپنی کار لے کر چلا گیا۔ اب ہم سوچنے لگے یار کیا کریں، کہاں جائیں؟ بیٹھے ہوئے تھے بھی، کہاں بیٹھے تو جب باہر وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے تھوڑا صاف واف کر کے سب کمبل ومبل بچھا کر سب جو ہے بیٹھے وہاں۔ اور چونکہ مجھے سخت بخار تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ مولوی صاحب تم جو ہے بیچ میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آپ کام میں پیناڈول لیے جا رہا تھا سفر، اور سفر میں آدمی کو معمولی سے بھی تکلیف ہو تو بہت محسوس ہوتی ہے، اور بھی اتنا لمبا سفر۔ بیٹھے ہوئے تھے، اب موت کی آہٹ ہم نے اس سفر میں سنی، موت کی آہٹ، بس اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ تو ایک آدمی آیا، اس آدمی کا چہرہ اب تک، یعنی میں اگر اس مجمع میں سے دیکھوں نا تو میں اس کو پہچان لوں کہ ہاں یہی آدمی تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تبلیغ جماعت؟ ہاں بھائی۔ تو تم یہاں بیٹھے ہو سڑک پر، میں تو مر جاؤ گے تم۔ بھائی کیا کریں، ہم کو تو امام صاحب نے نکال دیا، وہ مؤذن صاحب نے نکال دیا، یہ فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ خوب یاد ہے مجھے، اس اکیلے نے ہمارا سارا سامان اٹھایا، میں اٹھاتا نہیں تم میرے پیچھے پیچھے چلو، مر جاؤ گے مر جاؤ گے، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ بھائی تو کون ہے؟ جو کہا چلو میرے پیچھے 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 چلو۔ خیر ہم چلتے گئے، ایک بس آئی، اس بس میں بٹھایا، اس بس کے اندر لوگ تھے، تو ہمیں ڈر نہیں کہ چلو ہم بھی ہیں لوگ بھی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک اترا، دوسرا اترا، تیسرا اترا، بس خالی ہو گئی تو ٹینشن اور بڑھا، یار اب تو ہم اکیلے ہیں اور یہ ہے پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ چلو شہر سے بس گزر رہی تھی تو یہ بھی تھا کہ یہ شہر ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ شہر بھی ختم ہو گیا، جنگل میں گزرنے لگی، اب ٹینشن اور ہم نے کہا یار وہاں مرتے تو یہ بھی شاید مارے گا ہم کو۔ بھائی تو کون ہے؟ یہ فرمایا مت پوچھو، آپ چلو میرے ساتھ۔ آپ کہاں لے جا رہے ہو ہم؟ عربی میں بات کر رہا تھا، آپ کہاں لے جا رہے ہو ہم کو؟ یہ فرمایا تم چلو۔ بھائی چلو لیکن کہاں جانا، بس تو برابر چل رہی ہے، شہر میں ختم ہو گیا، بستیاں ختم ہو گئی، اب تو جنگل آنے لگے۔ وہاں جا کر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں بادشاہ رکا کرتے تھے،
وزارا عمرا سب وہاں لے گیا. وہاں جا کر جو ہے اس نے کمرے وغیرہ دیے ہم کو. اور اب ہم شب جمعہ تھی تو ہم نے کہا کہ بھائی کمرے تو اچھے ہیں لیکن کل جب نکلیں گے پیمنٹ کرنا پڑے گا تو پورے سال کا خرچہ نکل جائے گا. یعنی پورا سال کا جو پیسہ لے کر آئے ہیں یہ ہوٹل تو ایسا ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کام کرو, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اس نے کہا کھانا پینا ہو تو نیچے کھانا فری ہے, جو جتنا کھانا ہو. اشارہ کر کے وہ چلا گیا. ارے بھائی تو ہے کون؟ اگر پوچھو مت. ایک ہی جواب دیتا تھا, پوچھو مت پوچھو مت. 2 کمرے دیے, 6 آدمی تھے, 3 ہو گئے. بہت گرم گرم پانی, سب جو ہے 15 دن کے کپڑے دھونے کے باقی تھے وہی دھو لیے. شاید اس ہوٹل میں کسی نے کپڑے دھوئے نہیں ہوں گے جتنے ہم نے دھوئے. دھلا کر فارغ ہو گئے. اب جو ہے ظہر کے جمعہ کے لیے اترنا ہے. بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ آسان کرے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. وہاں کاؤنٹر پر گئے, بھی کتنے پیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ کون سے کمرے میں تھے آپ لوگ؟ روم نمبر فلاں, روم نمبر. یہ تو اس میں تو لکھا ہوا ہے پیڈ, آپ نے پیسے دے دیے, اس لیے آپ سے کوئی پیسہ نہیں ہے, آپ کو پیسے دے دیے, آپ جاؤ. چلو نکل گئے ہم. اب کہاں جائیں؟ سامنے مسجد دکھائی دی, وہاں گئے. وہاں جب گئے تو وہاں تو نماز پڑھی. وہاں وہ ملا, السلام علیکم. وہ جنت تھا, وہ ملا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی اب کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا؟ یہ فرمایا بھی ہمیں تو یہاں کوئی ٹھہرنے دیتا نہیں, ہم تو فرانس جائیں گے. بولے آج شام کو فرانس کی فلائٹ ہے, چلو ٹکٹ لو. ٹکٹ بھی لیا, انداز آئے گا پیسہ بھی اسی نے دیا ٹکٹ کا. سامنے ایئر لائن تھی, ایئر فرانس. سب سے پہلے ہوائی جہاز میں بیٹھنے والا میں ایئر فرانس میں بیٹھوں, سب سے پہلے ہوائی جہاز میں بیٹھ. یہاں سے ہم مکہ گئے تو بائی شپ گئے تھے, واپسی بائی شپ آئے. اب وہاں جا کر اب سامان ہمارے پاس زیادہ. ایئر فرانس والوں کا معاملہ ہے کہ بھی اتنا ہی سامان لے سکتے ہو. وہ آدمی آیا اور اس آدمی نے جو ہے وہ سارا سامان تلوایا اور جو ہے ہمارے ساتھ توشہ بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا. السلام علیکم فی امان اللہ لا تنسونا فی الدعاء کہہ کے چلا گیا. ارے بھائی تم مصافحہ تو کر, کہ بعد میں ملیں گے اپن, یہ کہہ کے چلا گیا. یہ اللہ کی مخلوق سیاحون فی الارض. یہ معاملہ ہوا ہے حضرت عمر کے ساتھ, یہ معاملہ ہوا ہے تمیم داری کے ساتھ. تمیم داری بہت خوبصورت تھے. صحابہ میں 2 صحابی بہت خوبصورت تھے, جریر ابن عبداللہ اور تمیم داری. جریر ابن عبداللہ کو صحابہ اس امت کا یوسف کہتے تھے. حضرت عمر نے ان پر پابندیاں لگائی تھی. یہ لگائی تھی پابندیاں, مسجد نبوی میں آنا ہو تو برقع پہن کے آؤ, نقاب ڈال کے, اور بغیر نقاب کے آئے تو درے پڑیں گے, پٹائی ہوگی. یہ دونوں پر لگائی تھی. یہ تمیم داری ان کو دعوت